نجومیوں نے فرعون کو یہ پیشگوئی کی کہ ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا جو تمہاری حکومت کا تختہ الٹ دے گا۔ اسی ڈر کی وجہ سے قرآن میں آتا ہے کہ فرعون نے جتنے بھی لڑکے پیدا ہوئے ان سب کو قتل کروانا شروع کر دیا۔ اسی دوران دو موسیٰ پیدا ہوئے، ایک موسیٰ علیہ السلام وہ ہیں جن کا ذکر قرآن میں موجود ہے، اور ایک اور موسیٰ جس کا ذکر بائبل میں موجود ہے۔ قرآن والے موسیٰ کے بارے میں تو ہم سب کو پتا ہے کہ کس طرح سے ان کی پرورش فرعون کے گھر میں ہوئی، لیکن بائبل کا جو موسیٰ ہے اس کی سٹوری تھوڑی ڈیفرنٹ ہے۔ اس کی ماں نے اسے ایک غار کے اندر رکھ دیا، وہ غار کسی کو اس کے بارے میں علم نہیں تھا، لیکن پھر اللہ کے حکم سے حضرت جبریل علیہ السلام اس غار میں آیا کرتے تھے اور اس بچے کی پرورش کرتے تھے، اسے غذا وغیرہ مہیا کرتے اور اس کی حفاظت کرتے۔ اس طرح سے دو موسیٰ بڑے ہوئے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو فرعون سے نجات دلوائی تو اپنے لشکر کو لے کے جب نکلے تو اس میں دوسرا موسیٰ بھی شامل تھا جس کا ذکر قرآن میں سامری کے نام سے ہوا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم اور قبیلے کو لے کے کوہ طور کی جانب چل پڑے اور اپنی قوم کو پیچھے چھوڑ کر کوہ طور پہ چلے گئے اللہ سے ملاقات کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کچھ اس طرح سے ارشاد فرماتے ہیں کہ کون سی چیز ہے موسیٰ جو تمہیں اپنی قوم سے بھی پہلے لے آئی؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ وہ میرے پیچھے آ رہی ہیں، میں بس جلدی جلدی آ گیا ہوں تاکہ میرا رب مجھ سے خوش ہو سکے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جا کے دیکھیں آپ کی قوم آپ کو آپ کے پیچھے آزمائش میں ڈال دیا ہے اور سامری نے انہیں گمراہ کر دیا ہے۔ اسرائیلیات میں اسی سامری کو موسیٰ کے نام سے جانا جاتا ہے، اور یہیں پہ اور اسی واقعے کا دوسرا حصہ سورۃ الاعراف میں موجود ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنے کی استدعا کی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے، اور پھر پہاڑ پر ایک ذرا سی تجلی دکھائی اور پہاڑ اس سے ریزہ ریزہ ہو گیا، جس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کچھ تختیوں پہ لکھے ہوئے احکامات دیے جو 10 کمینڈمنٹس کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں۔ لیکن جو سامری والا واقعہ ہے یہ سورہ طٰہٰ میں ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ آپ کی قوم کو سامری نے گمراہ کر ڈالا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام غصے سے اپنی قوم کی طرف گئے اور جا کر دیکھا اور لوگوں سے پوچھا کیا تمہارے رب نے تم سے اچھے وعدے نہیں کیے تھے؟ کیا تمہیں دن لگ گئے ہیں، یا تم اپنے رب کا غضب اپنے اوپر لانا چاہتے ہو کہ تم نے مجھ سے وعدہ خلافی کی؟ تو قوم نے جواب دیا کہ ہم نے آپ سے وعدہ خلافی اختیار نہیں کی، اصل بات یہ ہے کہ لوگوں کے زیورات کے بوجھ سے ہم لد گئے تھے اور ہم نے ان کو پھینک دیا تھا۔ بائبل میں یعنی اسرائیلیات میں واقعہ تھوڑا سا مختلف بتایا جاتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان میں کمی آ جاتی ہے، کیونکہ بائبل میں یہ ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ آپ سارے اسرائیلی لوگوں کو ایک جگہ اکٹھا کریں، اور جب آپ لوگ مصر سے نکل رہے ہوں تو خالی ہاتھ نہ نکلیں، بلکہ آپ لوگوں کی عورتیں اور مرد اپنے پڑوسیوں سے زیورات اور سونا چاندی ادھار مانگ لیں اور اپنے بیٹے بیٹیوں کو پہنائیں، اور اس طرح مصر کے لوگوں کو لوٹ لیں اور یہاں سے چلے جائیں۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام ایسا نہیں کر سکتے، اور اسلامی تاریخ کے مطابق یہ بات ایسے نہیں ہوئی، اور قرآن میں بھی اس طرح سے بیان نہیں ہوئی۔ اس سے یہی پتہ لگتا ہے کہ وہ جو زیورات تھے وہ انہوں نے چوری نہیں کیے تھے بلکہ ان کے اپنے تھے، لیکن صحرا میں سفر کر رہے تھے اس لیے ان سے وہ بوجھ اٹھایا نہیں جا رہا تھا اور انہوں نے وہ سارا سامان پھینک دیا۔ اور قرآن میں ذکر ہے کہ پھر سامری نے بھی اپنا حصہ اس میں ڈالا اور اس کو گرم کیا، اور پھر ایک بچڑے کی مورت نکال دی، ایک چھوٹی گائے بنا دی، اور وہ آواز بھی گائے کی سی نکالتی تھی۔ لوگ کہنے لگے کہ ہاں یہی تو ہمارا خدا ہے، بلکہ موسیٰ کا خدا بھی یہی ہے، موسیٰ کو بھول گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ وہ دیکھتے نہیں تھے کہ یہ تو نہ ان کی باتوں کے جواب دیتا تھا اور نہ ہی ان کے کسی نفع نقصان کا مالک تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کی تنبیہ کرنے کے بعد پھر اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو دیکھا اور ان سے پوچھا کہ آپ نے انہیں کیوں نہیں منع کیا؟ جب یہ لوگ گمراہ ہو رہے تھے تو آپ نے کیوں نہیں انہیں روکا؟ اس پر حضرت ہارون نے جواب دیا کہ میری نہ داڑھی کھینچو اور نہ ہی میرے سر کے بال، مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ جب آپ آؤ گے تو آپ کے آنے سے پہلے یہ نہ ہو کہ ساری بنی اسرائیل ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکی ہو، یعنی اس میں ڈویژنز ہو چکی ہوں اور گروپس بن چکے ہوں، اس لیے میں خاموش رہا۔ اس کے بعد پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری کی طرف دیکھا اور کہا کہ ہاں بھائی تیرا کیا معاملہ ہے، تو بتا۔ تو سامری نے جواب دیا کہ میں نے ایک ایسی چیز دیکھی تھی جو دوسرے لوگوں کو نظر نہیں آئی تھی، تو میں نے رسول کے نقش قدم سے ایک مٹھی اٹھا لی تھی مٹی کی۔ اب یہاں پر اختلاف ہو جاتا ہے، مسلمانوں کے دو گروپس بنتے ہیں، ایک وہ جو اس میں
کچھ اسرائیلیات پہ یقین رکھتے ہیں اور دوسرے وہ جو اسی میں سے کچھ مطلب نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم اس میں دونوں کو دیکھ لیتے ہیں. اس کا جو قرآنک ورژن ہے وہ تو سیدھا سیدھا اس طرح سے سمجھا جا سکتا ہے کہ اس سے مراد یہ تھا کہ جو سامری کا کریکٹر تھا وہ جادوگر نہیں تھا، لیکن وہ ایک ایسا انسان تھا جو باتوں کے جال سے لوگوں کو اپنی طرف مائل کر لیتا تھا. جس طرح اس نے اپنی قوم کو بہکایا، اسی طرح وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی باتوں سے دھوکہ دے رہا تھا کہ میں نے کچھ نہیں کیا، بس آپ گئے تھے، آپ کے پاؤں یا جبریل امین کے پاؤں کی جو مٹی تھی وہ میں نے استعمال کی. یعنی اپنی باتیں ادھر ادھر کی کر رہا تھا، لیکن حالانکہ اس کا یہ اصل مطلب نہیں تھا. ایک مطلب تو اس کا یہ لیا جا سکتا ہے. دوسرا اگین قرآن کی روشنی میں اس کا یہ مطلب بھی لیا جا سکتا ہے جو آپ کے قدم کی مٹی لی گئی اصل میں وہ یہی تھی کہ میں بھی آپ کے نقش قدم پہ چلنا چاہ رہا تھا اور لوگوں کو بھی اس کے پیچھے لگا رہا تھا. میری انٹینشنز غلط نہیں تھیں. لیکن اس میں کچھ ایسا پوائنٹ ہے جو اسرائیلیات سے اگر لیں تو اس کی زیادہ سمجھ آتی ہے کہ جو مٹی انہوں نے اٹھائی تھی وہ حضرت جبریل علیہ السلام کے پیروں کی تھی. اور چونکہ وہ بہت سا عرصہ حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ غار میں رہے تھے تو انہیں پتا تھا اس مٹی کا کہ اس مٹی کا کیا کردار ہے. وہ مٹی انہوں نے جب گائے میں پھینکی اس وجہ سے گائے آواز نکالنے لگی، اپنی آواز میں بولنے لگی. یعنی کہ سموٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ گائے کو جان مل گئی، گائے بولنا شروع ہو گئی. لیکن قرآن میں پھر اسی کا بھی ڈیٹیل میں ذکر ہے کہ کچھ ایسا گائے کے بارے میں نہیں ہے کہ گائے اتنا لمبا چوڑا کہ لوگوں کے مسائل پہ بات کر رہی ہے، لوگوں کو جواب دے رہی ہے. بلکہ نہیں، اللہ کہہ رہے ہیں، قرآن میں ہی کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ لوگ اتنی بھی نہیں عقل رکھتے تھے کہ اس گائے سے بات ہی کر لیتے. وہ نہ تو ان کی جواب دیتا تھا اور نہ ہی ان کے نفع نقصان کی مالک تھی. قرآنک ورژن میں ایک اور مطلب اس کا یہ بھی لیا جا سکتا ہے کہ گائے کے اندر کچھ اس طرح سے سوراخ کیے گئے جس طرح بانسری کے اندر سوراخ کیے جاتے ہیں. آپ ہوا گزاریں بانسری سے تو بانسری آوازیں نکالتی ہے. اسی طرح سامری اتنا شعبدہ باز تھا کہ اس نے کچھ اس طرح کے اس میں سوراخ کر دیے تھے کہ جب ہوا گزرتی تھی تو وہ آوازیں نکالتی تھی جس سے ایسے لگتا تھا کہ وہ بات کر رہی ہے. بہرحال پھر ہوا یوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اب ساری زندگی تو یہی کہتا رہے گا کہ مجھے کوئی نہ چھوئے. یعنی سامری کو یہ بد دعا دی اللہ کے حکم سے. اور پھر ہوا بھی یہی کہ سامری کو ایک ایسی چھوت کی بیماری لگ گئی کہ کوئی شخص بھی اس کے پاس نہیں آتا تھا. اگر کوئی اسے ہاتھ لگاتا تو اسے بھی شدید بیمار ہو جاتا اور کوڑ کی بیماری میں مبتلا ہو جاتے. اسی طرح اسے ساری زندگی موت نہیں آئی بلکہ وہ اسی بیماری کا شکار رہا. اور باقی قرآن میں سامری کے بارے میں کہا گیا کہ اس سے پوچھ تاچھ کا ایک وقت مقرر ہے جو وقت اس سے ہرگز نہ ٹلے گا. یعنی کہ قیامت والے دن اس کا حساب کتاب لیا جائے گا. تو یہ تھا سامری کا واقعہ جو ہم نے قرآن اور اسرائیلیات یعنی کہ بائبل کی روشنی میں دیکھا. چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز آپ لوگ دیکھ سکیں.